واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر پروگرام میں ہم کسی نہ کسی ایکسپرٹس کو اور ایجوکیشنسٹ کو اور کسی نہ کسی یونیورسٹی سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس مہمان ہوتے ہیں جن کے ہم علم سے، جن کے نالج سے ہم خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور آپ سب لوگ بھی استفادہ کرتے ہیں. آج ہم جس درسگاہ میں موجود ہیں اس کا نام ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی، اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ جس کے طلباء طالبات نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کی خدمات موجود ہیں، ان کے ہارڈ ورکنگ موجود ہے، اور اپنے علم سے، اپنے نالج سے، اپنے ایکسپرٹیز سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا ہے، جس سے پاکستان کا نام بھی روشن ہوا ہے. آج ہمارے مہمان اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر محمود ایاز صاحب تشریف فرما ہیں. کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ان کا اپنا ایک نام ہے، اور خاص طور پر روبوٹک سرجری کے اندر ان کی بڑی خدمات ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بہت خوشی ہوئی کہ آپ کے آج انسٹیٹیوشنز میں ہمیں موقع ملا کہ آپ کا علم، آپ کا نالج، آپ کا تجربہ ہم خود بھی سنیں، اور ہمارے ناظرین پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کے ذریعے آپ کی باتیں سنیں، اس سے استفادہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میڈیکل کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ آپ کے آنے کا، اور آج میرے سے اور میرے یونیورسٹی کے جو طلباء ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم سارے اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے یہ 163 سالہ پرانا ادارہ ہے، بر صغیر کی سب سے قدیم طبی درسگاہ اور سب سے قدیم میڈیکل یونیورسٹی. ہماری اپنی کچھ خاص ٹریڈیشنز ہیں، اور یہ چیز میں بڑے فخر سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 60 کی دہائیوں میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، اور اوائل جو 2000 سے لے کے 2010 تک کا دورانیہ تھا، اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو طلباء اور اس کے اساتذہ یہ تقریباً 20,000 کی تعداد میں، جس کو ہم اپنا الومنائی کہتے ہیں، یہ اس وقت نارتھ امریکہ، انگلینڈ، آئرلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، جہاں جہاں انگریزی زبان بولی جاتی ہے، وہاں پر یہ سب اپنے اپنے طور سے وہاں پر گئے، وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں مزید تعلیم حاصل کی. دنیا کے سب سے بڑے بڑے طبی تحقیق کے جو ادارے تھے اور جو ہسپتال تھے ان میں کام کیا. ان میں سے کافی ہسپتالوں کے، یونیورسٹیوں کے اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ بھی بنے، اور اس میں ان کی ایجادات کچھ اس قسم کی ہیں جو کہ طبی تاریخ کا حصہ ہیں. میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ہمارے اسٹوڈنٹس نے ڈاکٹر ایوب امیہ کا نام سنا ہوگا. انہوں نے امیہ ریزروائر کے نام سے ایک شنٹ بنایا جو کہ نیورو سرجری کے پیشنٹس میں استعمال ہوتا ہے. ایوب امیہ صاحب کی یہ تحقیق جو ہے نا ساری دنیا میں پھیلی، اور اس وقت بھی امریکہ میں، یورپ میں، نیوزی لینڈ، امریکہ میں، بلکہ سارے بر صغیر میں اور سب دنیا میں اگر نیورو سرجری کے اندر کوئی شنٹس بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا نام ہی امیہ ریزروائر ہے. تو امیہ ریزروائر کے نام سے جو ہے نا یہ انسٹرومنٹ اور ڈیوائس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے آپ کے جو ہے نا یہاں کے طبی شعبہ سے منسلک لوگ ہیں جن کی طبی تحقیق کچھ بیماریوں میں دوائیاں بنانے میں کامیاب ہوئی. میں تھوڑا سا پہلے پری پارٹیشن کا ذکر کروں، کیونکہ جب انگریز یہاں پر تھے تو بر صغیر میں 3-4 بیماریاں، انفیکشس ڈیزیز بہت زیادہ تھیں: کالرا، ٹائیفائڈ، ملیریا. اور ان کے بارے میں جتنی بھی طبی تحقیق کی گئی ہے، اگر آپ ہمارے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی آرکائیوز کی اندر چلے جائیں جہاں پہ ہماری پرانی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہماری جو سب سے پرانی کتاب ہے وہ 1857 میں لکھی گئی کتاب ہے جو ابھی بھی ہمارے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، وہ پیتھولوجی کے اوپر ہے. اور اگر آپ اس کی بھی ابھی تک ڈرائنگز دیکھیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ اس زمانے میں اتنے خوبصورت آرٹسٹ اور اتنا زیادہ نالج لوگوں نے یہاں پر اس کے اندر رکھا ہوا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری لائبریریاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ہماری طبی تحقیق سے بھری پڑی ہیں.
ہمارے جو بیشتر طلباء اور اساتذہ نے جو کتابیں لکھیں وہ ٹیکسٹ بکس کے طور پہ یوز ہوتی ہیں. تو یہ مقام ہے طب کی تحقیق کے اندر اور طب کے اندر جو خدمات ہیں ہماری کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی. اور صرف یونیورسٹی کے میں اس لیے ذکر کروں کیونکہ شروع میں صرف یہی یونیورسٹی تھی, پھر اس کے بعد نشتر یونیورسٹی بنی, پھر اس کے بعد ڈا یونیورسٹی بنی, آغا خان آئی. سب نے مل جل کے بے تحاشا کام کیا ہے اور اس وقت طبی تحقیق میں پاکستان کا بڑا نام ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب میں الحمدللہ ٹریول کرتا ہوں پوری ورلڈ میں, اور خاص طور پہ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں. میں جہاں جہاں پر بھی گیا ہوں, جتنے بھی ٹاپ کے ڈاکٹرز مجھے ان ایریاز میں نظر آئے ہیں وہ سب کئی کے بڑے. جی ایسے ہی ہے, کیونکہ میں بتایا نا کہ 60 کی 70 کی اور 80 کی دہائیوں میں جب باقی دنیا میں بہت قابل اور ماہر ڈاکٹرز کی کمی تھی تو پاکستان نے ہی یہ بے تحاشا ڈاکٹرز ان ملکوں میں بھیجے اور ابھی بھی جاتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ لاسٹ ایئر جو پچھلے سال ہمارے جو امریکن ریزیڈنسی پروگرام ہے اس میں ہمارے 82 ڈاکٹرز جو ہیں نا اس کے اندر شامل ہوئے. تو اس طرح ہے کہ جو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں جب یہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے مختلف ممالک میں اپنی مزید تعلیم حاصل کریں اور پھر وہ پاکستان واپس آئیں. ڈاکٹر صاحب میڈیکل کے شعبے میں آپ ظاہر نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں, تو آج کے طلباء جو ہیں ان میں آپ کیسا شوق دیکھ رہے ہیں اور کیسی ان کے اندر جد و جہد دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا, یہ طلباء جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹاپ موسٹ میرٹ کے ساتھ یہ پاکستان کا ٹاپ موسٹ میرٹ ہے. مطلب جتنا آپ لائق کسی آدمی کو سمجھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ, جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل تو ٹاپ موسٹ میرٹ ہے. اور یہ 163 سال سے ٹاپ موسٹ میرٹ کے ہی حامل یہ افراد یہاں پر آتے ہیں. اب اس میں یہ کہ جو میں جب ان کو دیکھتا ہوں اور ان سے جب میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں, انٹریکٹ ان کے ساتھ کرتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اپنے زمانے کے طالب علم تھے ہمارے مقابلے میں یہ کہیں زیادہ محنتی ہیں اور کہیں زیادہ ذہین ہیں. ایوولوشن ہوتی ہے نا ہیومن اسپیشیز کی, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ میں واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب میں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل میں تھا, جو میرا اس وقت نالج تھا یہ تو بعد میں کیومولیٹو نالج ہوتا ہے, ایسا بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ باقی ممالک میں جا کے اپنا کام کرتے ہیں, آپ کی تربیت ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں اپنی اسٹیج پہ ان کی اسٹیج پہ اپنے آپ کو کمپیئر کروں تو میرے مقابلے میں اور میری کلاس کے مقابلے میں اسٹوڈنٹس میں جو کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کہیں زیادہ محنتی اور کہیں زیادہ ذہین ہیں. بس تھوڑی سی جو چیز ان میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے, وہ ایک چیز ہے کہ ان میں تھوڑی سی قوت برداشت کی کمی ہے. دے مور سینسٹیو. ظاہر ہے جب آپ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر قوت وہ مطلب بہت سوچتے ہیں آپ, تو اس قوت برداشت میں کمی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ اپنی فزیکل فٹنس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتے. تو میں نے اب یہ کر دیا ہوا ہے کہ اگر ہماری کلاسز آباد رہیں گی تو ہمارے پلے گراؤنڈس بھی آباد رہیں گے. اگر آپ نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ساتھ ساتھ ہماری اسٹوڈنٹس کی گیمز بھی چل رہی ہیں, کیونکہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا توانا دماغ ہو, ٹھیک ہے, اور ساتھ آپ کا توانا جسم بھی ہو. اٹ از دی ادر وے اراؤنڈ کہ آپ کے توانا جسم کے اوپر ایک توانا دماغ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پوری دنیا اس وقت بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی میں چلی گئی ہے, بہت تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. ویئر پاکستان اسٹینڈس, پاکستان جو میڈیکل ٹیکنالوجی میں کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہے اصل میں. اور اس میں سب سے زیادہ جو حصہ ہے وہ پاکستان کے جو میڈیکل کے شعبہ سے جو فارغ التحصیل طلبہ ہیں, میں صرف کنگ ایڈورڈ کی بات نہیں کر رہا, باقی میڈیکل کالجز کی یونیورسٹیز کی بات کر رہا ہوں. یہ ان میں جو رجحان ہے کہ یہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں, اپنی تعلیم و تربیت کو آگے لے کر چلتے ہیں اور وہاں پہ جتنی میڈیکل ٹیکنالوجی اور نالج ہے اس کو یہ لیتے ہیں, اور جب یہ پھر پاکستان واپس آتے ہیں وہ ٹیکنالوجی اور نالج ہمارے سے شیئر کرتے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو اگزامپل دیتا چلوں کہ جب اوپن سرجری, تو میں چونکہ میرا طب جراحی سے میرا تعلق ہے تو میں آپ کو اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ہم شعبہ سرجری میں اوپن سرجریز ہوتی تھیں تو 1989 میں ایک جدت آئی سرجری کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں لیپروسکوپک سرجری, کی ہول سرجری کہلاتی ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ہولز کے ساتھ آپ وہ سرجریز کرتے ہیں. تو 1991 میں اس وقت جب میں یہاں پر رجسٹرار تھا اور میرے محترم استاد پروفیسر ظفر اللہ چودھری یہاں تھے, اس ٹیکنالوجی کو سیکھ کے آئے. تو 1989 میں اگر امریکہ میں پہلا کیس اور فرانس میں ہوا تو 1991 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وہ کیسز یہاں پر شروع ہو گئے تھے. پھر یہاں سے ہم نے کورسز شروع کرائے اور سارے پاکستان میں پھیلے. اور اس وقت پاکستان میں آپ کو کوئی ایسا اسپتال نہیں ملے گا جہاں پہ کی ہول سرجری نہ ہو. تمام تر کاوش میرے استاد محترم کی تھی, انہوں نے ہمیں ٹرین کیا, اس قابل بنایا, کیونکہ یہ ایک ترقی کا سفر ہوتا ہے. جب تک آپ کے استاد آپ کو سکھاتے نہیں ہیں
آپ وہ نالج اپنے شاگردوں میں ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے. سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روبوٹک سرجری میں آپ ایک اتھارٹی ہیں پاکستان کے اندر. پاکستان میں اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں روبوٹک سرجری کا؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہم نے اوپن سرجری سے لیپروسکوپک سرجری پہ آئے تو بڑی اس کے بارے میں کوشچنس تھے کہ یہ کیسے ہوگی, یہ کس طرح ہوگی, کیسے کیا جائے گا. لیکن اب سارے پاکستان میں. آج سے 2 سال پہلے میں ایک طبی مکالمہ پڑھنے کے لیے امریکہ گیا, امریکن کالج آف سائنس کی کانگریس میں. تو وہاں پہ 94 مقالہ جات پڑھے گئے, جس میں سے 93 روبوٹک سرجری کے اوپر تھے اور صرف ایک میرا تھا جو کہ لیپروسکوپک سرجری کے اوپر تھا. تو مجھے وہاں پہ اندازہ ہوا کہ دنیا ہم سے کہیں آگے نکل چکی ہے. میں نے وہیں پہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے واپس جانے سے پہلے میں یہاں سے اپنی پوری ٹریننگ حاصل کروں گا اور روبوٹک سرجری کا اکوپمنٹ کوشش کروں گا کہ پاکستان میں موجود ہو. اس وقت ابھی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں نہیں آیا تھا, تو میں نے کچھ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے رابطہ قائم کیا, تو وہ اس پہ متفق ہو گئے, روبوٹ درآمد کیا گیا. میں آلریڈی ٹرینڈ تھا, تو ہم نے آج سے کوئی 1.5 سال پہلے ہم نے روبوٹک سرجری لاہور میں شروع کر دی تھی. تو پنجاب کی کوئی 13.5 کروڑ کی آبادی میں یہ پہلا سینٹر تھا. میں پہلا روبوٹک سرجن تھا جو یہاں پہ کر رہا تھا. الحمدللہ ہم 250 سے زیادہ سرجریز کر چکے ہوئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ 1 یا 2 سرجنس کو ٹرین کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, جیسا میو ہاسپٹل ہے, جب یہاں پہ روبوٹ موجود ہوگا تو دین پھر اس کا فائدہ ہمیں سب سے بڑا یہ ہوگا کہ آپ کو 20 بلکہ اس سے کہیں زیادہ ٹرین روبوٹک سرجن ملیں گے. اور وہی کام جو میرے استاد نے کیا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ٹریننگ دے کے سارے پاکستان میں پھیلائی, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم روبوٹک سرجری کی یہاں پہ ٹریننگ دے کے سارے پاکستان میں پھیلائیں, بیکاز یہ فیوچر ہے. آپ کو 8 یا 10 سال کے بعد آپ کو جیسا یہاں پہ آپ کو ہر پیشنٹ ڈیمانڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری کی ہول سرجری, کیونکہ اس میں آسانی ہے نا کہ چھوٹے ہول سے سرجری ہوتی ہے, بڑا کٹ نہیں لگتا, درد نہیں ہوتی, آپ آپریشن کراتے ہیں, صبح شام کو آپ گھر چلے جاتے ہیں. تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کو جدید مشینری بھی مہیا ہو, جدید ٹیکنالوجی بھی ہو, جدید ٹریننگ کے حامل سرجنز بھی ہوں. تو ہماری بھی خواہش ہے, اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا. میرے خیال میں مارچ تک ہمارے پاس یہاں پہ روبوٹ آ جائے گا کنگ ایڈورڈ میں, اور آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں ہمارے پاس ایک پوری فوج تیار ہوگی روبوٹک سرجنس کی, اور جو سارے پاکستان میں جا کے اپنا کام کرے گی. پیغام پاکستان پروگرام یہ ایک موٹیویشنل اور ایجوکیشنل پروگرام ہے جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے الحمدللہ یہ ایفرٹ کی ہے تاکہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, مختلف یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان کے وائس چانسلرز اور پروفیسر ڈاکٹر حضرات, ان کا جو تجربہ ہے, ان کا جو نالج ہے, وہ ہم پوری دنیا میں اسکرین کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں. تو میں چاہوں گا کہ پیغام پاکستان کے حوالے سے آپ کو ایک ایسا میسج جو کہ پوری دنیا کو دینا چاہیں میڈیکل فیلڈ کے حوالے سے, وہ فرمائیے. اچھا جی, جو سب سے بڑا میسج جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور آپ کے تھرو ٹرانسمٹ کرنا چاہوں گا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہم طب کی تعلیم دیتے ہیں نا, یہ عام تعلیم سے قطعی طور پہ مختلف ہے. عام عام یونیورسٹیز کے اندر, باقی کالجز کے اندر جو آپ کو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایک خاص شعبے کے لیے دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ جو ہم تعلیم دیتے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے انسانی صحت کے ساتھ ہے. تو ہم سکھاتے ہیں اس تعلیم کے ذریعے کہ آپ انسانی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں. تو ہم کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اپنے کسی طالب علم کو یہ تعلیم نہ دے سکیں کہ انسانی صحت کو بحال کیسے کرنا ہے, اس کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اساتذہ مسلسل پڑھاتے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ جو کاوش ہے استادوں کی اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف, وہ ریسیپروکیٹ جیسے کہتے ہیں کہ شدید محنت کریں. کیونکہ میں نے باہر کے ممالک میں رہ کے کام کر کے دیکھ لیا کہ وہاں پہ 2 چیزوں کو جو ہے نا بہت ویلیو کیا جاتا ہے, آنیسٹی اینڈ ہارڈ شپ. وہ آپ سے یہ نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ آپ کو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایماندار ہوں اور آپ جو ہے نا محنت سے اپنا کام کرنے کے عادی ہیں. تو میرا ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ پہلا اصول ایمانداری ہے, اور اس ایمانداری کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ دیں شدید محنت کے ساتھ, تو دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو آپ نبھا نہ سکیں, کر نہ سکیں اور آگے بڑھ نہ سکیں. ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہم باقی دنیا کے مقابلے میں ہٹ گئے ہیں, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طبی تعلیم میں اور طبی تحقیق میں ہم کسی صورت میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں. اگر دنیا لیپروسکوپک سرجری کرتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں, اگر دنیا روبوٹک سرجری کرتی ہے تو ہم بھی کرتے ہیں, دنیا انٹرونشنل سرجری کرتی ہے, انٹرونشنل ریڈیالوجی کرتی ہے, وہ تمام کے تمام کام یہاں پہ پاکستان کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ کسی بھی صورت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے کو سب سے بڑا پیغام ہے کہ جب آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کر لیں,
یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد باہر کے ممالک میں ضرور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تاکہ آپ وہاں سے جدید ٹیکنالوجی اور جدید علم یہاں پر لے کر آئیں. لیکن شرط یہ ہے 2 سال لگائیں, 3 سال لگائیں, 4 سال لگائیں, 5 سال لگا لیں, پر واپس اپنے ملک میں ضرور آئیں. کیونکہ اگر ہمارے ملک کا آپ جیسا سرمایہ, جس کو میں واضح طور پہ سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ ذہین, میرے سے زیادہ محنتی ہے, اگر یہ باہر کے ممالک میں جا کے بس جائے گا اور گوروں کا علاج کرے گا تو ہمارے ملک کے لوگوں کو وہ فائدہ آپ سے حاصل نہیں ہوگا. آپ سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ آپ بے تحاشا زر مبادلہ ہمیں بھجوائیں گے, لیکن آپ کی جو فزیکل پریزنس ہے یہاں پہ اور جس شفقت سے, جس توجہ سے آپ اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں گے, ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. تو میری خواہش ہوگی کہ یہ سب پاکستان واپس آئیں, جدید تعلیم حاصل کریں, جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہوں, واپس آئیں ہم سب کی طرح اور یہاں پہ آ کے اپنے ملک. ڈاکٹر صاحب یہ بہت ضروری ہے کہ جس ملک میں آپ نے ایجوکیشن لی, جس ملک نے آپ کو نام دیا, عزت دی, اس قابل بنایا کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے کام کریں, اس ملک کا بھی حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ واپس آئیں اور اپنے ملک کو سرو کریں. اور نہیں, میں آپ کو یہ بھی بات واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ولایت میں اور امریکہ میں, فرانس میں کام کرتا تھا تو بڑی آؤ بھگت تھی, پیسے بہت ملتے تھے. شاید جو میری جو یہاں کی تنخواہ ہے وہاں پہ میں شاید آدھے دن میں میری تنخواہ کے برابر تھی مہینے کی. لیکن جو عزت, پیار, نیک نامی, لوگوں کا خلوص اور جو شہرت مجھے پاکستان واپس آ کے ملی, اس کا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے وہاں پر ہی مل جائے گی. وہاں پہ میں ہمیشہ ایک کالا اور ایک سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوتا, میں چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہاں پہ. آئی ووڈ ہیو بین جسٹ ون آف دا ڈاکٹرز جو کہ پاکستان سے آئے ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ محبت اور یہ عزت اور جو وقار یہاں پہ ملتا ہے اپنے ملک کے اندر آ کے, یہ جب آپ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے کام کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو پرائڈ آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے نا, وہ شاید کسی اور جگہ نہ ہو, اس طریقے سے نہ مل سکے. جی کوئی بھی آپ کے سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. I'm Valija Rehan from first year MBBS King Edward Medical University. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نوجوان طلبہ کی کیریئر کے حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ میں شروع کروں گا فرسٹ ایئر سے, کیونکہ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اس کو ہم بیسک سائنسز کہتے ہیں, لیکن میں اس کو ہمیشہ فاؤنڈیشن سائنسز کہتا ہوں, کیونکہ یہ بنیاد ہیں طبی تعلیم کی. کیونکہ اس میں آپ کو انسانی جسم کام کیسے کرتے ہیں, اس کی بایو کیمسٹری کیا ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کو 2 سال مسلسل پڑھایا جاتا ہے. جس میڈیکل اسٹوڈنٹ نے اس علم کو حاصل کر لیا ہے, اس کے لیے اس باقی علوم کو حاصل کرنا اور زندگی میں آگے بڑھنا کسی صورت میں اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اس کے بعد کلینکل سائنسز شروع ہو جاتی ہیں, جب آپ کو سرجری, میڈیسن, ENT, آئی, باقی سارے جسم کے بارے میں, اس کی بیماریوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. جو آپ کی پریکٹس ہے, یعنی کہ جب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور مریضوں کی بات سننی ہے, اس کی ہسٹری لینی ہے, اس کا معائنہ کرنا ہے, معائنہ کرنے کے بعد اس کی کوئی تشخیص کرنی ہے, اور تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کریں گے, تو یہاں پہ آپ نامکمل رہ جاتے ہیں. اور اچھے اور نہ اچھے, میں برا تو نہیں کہہ سکتا, نہ اچھے ڈاکٹر کے اندر صرف تفریق یہی ہے کہ کتنا اچھے طریقے سے اس نے اپنی بنیادی میڈیکل سائنسز کے علوم حاصل کیے ہیں. تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ اس کے اوپر خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ جو کلینکل سائنسز کو پڑھا جائے تاکہ آپ کو عبور ہو. السلام علیکم, میرا نام معافیہ سلطانہ ہے, میں سیکنڈ ایئر MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال وائس چانسلر کیا ہے کہ بطور استاد آپ آج کے نوجوان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, لائک واٹ شوڈ بی بی ڈوئنگ, اور ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ آج کل کے طلباء لازمی طور پہ ہماری جو جنریشن تھی اس سے زیادہ محنتی ہیں, زیادہ قابل ہیں اور زیادہ ذہین ہیں, لیکن تھوڑی سی قوت برداشت میں کمی ہے. بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ حاصل کرنے کی جستجو ہے. صبر اور شکر سے جو زندگی کے مراحل طے ہوتے ہیں اس کی طرف میں تو ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جتنا آپ صبر کرتے ہیں, جتنا آپ شکر کرتے ہیں, اتنا ہی زندگی میں آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. 2 چیزوں کے بارے میں ان سے میں ضرور کہوں گا جو یہ ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, کہ جب میں اپنے ہاؤس آفسر سے یا جو نئے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب میں انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو میں ان کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں, کہ جب میں ان سے پوچھتا ہوں, اکثر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں یا آپ کماتے کیا ہیں. تو کوئی ڈاکٹر مجھے کہے گا کہ جی مجھے 90,000 روپیہ مہینے کا ملتا ہے, کوئی کہے گا مجھے 50,000 ملتے ہیں, کوئی کہے گا مجھے 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کماتے ہیں, تو کیا کبھی مریضوں کی دوا بھی کمائی ہے یا نہیں, کیا ان کی خوشنودی حاصل کی ہے کہ نہیں, کیا اس کمائی کی طرف میں توجہ دی ہے.
اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ جی میں انارکلی میں رہتا ہوں, کوئی کہتا ہے مجھے کہ جی میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں گلبرگ میں رہتا ہوں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اپنے مریضوں کے دلوں میں رہتے ہیں؟ اگر آپ مریضوں کی دعا لے لیتے ہیں اور مریضوں کے دلوں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اپنے مریضوں کی خدمت کرنی ہے, مریضوں کی طرف توجہ دینی ہے, ان کی دعا لینی ہے, ان کے دلوں میں رہنا ہے. باقی کام اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں, باقی سارے کام آپ کے ہو جائیں گے. السلام علیکم سر میرا نام محمد منیز ہے فرام فرسٹ ایئر MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان قائد اعظم کی ویژن کے مطابق کام کر رہا ہے؟ اچھا, اس کے بارے میں میری رائے باقی شاید جو ہماری ملک کی رائے سے قطعی مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں, میں نے قائد اعظم کے پیغام کو نا بہت غور سے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے, اور میں نے جو ہے نا قائد اعظم کا پیغام جو ہے نا لکھ کے اپنے ہال کے اندر لگایا ہوا ہے. اور جب میں قائد اعظم کے پیغام کو پڑھتا ہوں کہ انہوں نے نوجوان طلباء کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو 64% آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے, یہ سارے نوجوان ہیں, اور تقریباً 30% آبادی وہ ہے جو کہ 18 سال سے کم کی ہے. سو یہ سب نوجوان ہیں. تو قائد اعظم نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا کہ آپ نے, خاص طور پہ میڈیکل کے شعبے کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ کام کام اور کام, تو ان کو تو میں ہر وقت کام کام اور کام ہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور مجھے ان کو کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نکلیں کھیلوں کے میدانوں میں, وہاں پر بھی اپنی جوہر آزمائی کریں, ہر وقت پڑھائی کرنا مناسب نہیں ہے. میڈیکل کے شعبے کے طلباء خصوصی طور پہ بہت ہی محنتی ہیں, اپنے کام سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور بہت ڈسپلنڈ ہیں, اور جو قائد اعظم کے فرمان ہیں کسی بھی نوجوان کے بارے میں یہ 100% اس پہ پورا اترتے ہیں. مجھے ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. جتنے ڈسپلنڈ یہ لوگ ہیں میڈیکل کے شعبے کے, جتنے توجہ سے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں, جتنا ان کا لگاؤ ہے آگے بڑھنے کا, وہ میرے خیال میں یہ 100% قائد اعظم کی وین کے مطابق کام کر رہے ہیں. السلام علیکم, مائی نیم از اعتصام اکبر فرام فرسٹ ایئر MBBS کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کے دور کے اسٹوڈنٹ اور آج کے اسٹوڈنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ سر آخری کویشچن یہ ہے کہ آپ کے دور کے طالب علم اور آج کے دور کے طالب علم میں فرق کیا ہے؟ ہمارے جو اساتذہ نے ہمیں دو تربیت ہمارے اندر بہت زبردست طریقے سے ڈالی. میڈیکل کا نالج تو تھا ہی تھا اور وہ تو ان کا فرض تھا ہمیں سکھانا, لیکن اس کے علاوہ وہ ہمارے رول ماڈلز تھے. ہم نے اپنی تمام زندگی, اپنے تمام اقدار اطوار ان کو دیکھ دیکھ کے اپنے اوپر ڈھالے. تو میرا سب سے پہلا پیغام تو ان کو یہ ہوگا کہ یہ اپنا رول ماڈل چنیں اور یہ اس کو فالو کریں. ہمارے رول ماڈل, ہمارے بڑے, ہمارے اساتذہ کے, ہمارے آباء اجداد کے رول ماڈل ہمارے نبی پاک تھے, اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد کچھ رول ماڈل ہمارے قائد اعظم تھے, ہمارے اس دور کے لیڈر تھے. میں نے اپنے جو اساتذہ کو دیکھا وہ ان پہ ٹپکلی 100% ان پہ اپنے رول ماڈلنگ کی ہوئی تھی. ہم نے ان کو دیکھ کے اپنی زندگی اس طرح استوار کی, اور میرا ان کو پیغام یہ ہوگا کہ یہ اپنے رول ماڈل چنیں, اور رول ماڈل چن کے جیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں بالکل اس طرح اپنی زندگی گزاریں. اور پیغام یہی ہے کہ آنیسٹی اینڈ ہارڈ ورک, اینڈ دیٹس اٹ, بس. ناظرین سامعین, ابھی آپ پیغام پاکستان کے اندر, آج ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یونیورسٹی میں مقیم ہیں اور یہاں سے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ تک پہنچا رہے ہیں. ابھی آپ نے ڈاکٹر پروفیسر محمود ایاز صاحب کی بڑی ایمان افروز, دلوں میں اتر جانے والی, دلوں میں اپنا گھر کرنے والی گفتگو سماعت فرمائی. اور یہ جو کچھ کہہ رہے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ اس الفاظ نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور ان کی باتیں یقیناً دلوں سے نکل رہی تھی اور دلوں تک پہنچ رہی تھی. تو بہت اچھا ڈاکٹر صاحب سے آج انٹریکٹ رہا, اور بچوں نے بھی بہت اچھے کویشچنس کیے, بڑے اچھے آپ نے جواب دیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور آپ کی گفتگو نہ صرف مجھ تک پہنچی بلکہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے, پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے, اس اسکرین کے ذریعے آپ کی گفتگو اور بچوں کے کویشچنز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں. اور جہاں جہاں پر بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ریلیٹڈ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ یقیناً اس کو سنیں گے اور ان کا بھی ایمان تازہ ہوگا کہ آج وہاں سے پروگرام ہو رہا ہے جہاں سے ہم پڑھ کے نکلے ہیں. ناظرین سامعین, اسی کے ساتھ ہمارا آج وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے قاری سے یہ صداقت علی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم نعرہ لگائیں گے, پاکستان